برونو چیسٹ انفیکشن وائرس سے پھیلنے والی مہلک ترین بیماری ہے۔ دنوں میں تیزی سے وائرل ہو جاتی ہے۔ ایک شیڈ پر اگر اس کا اٹیک ہو تو بہت جلد ارد گرد کے شیڈوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسے اردو میں متعدی کھانسی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں انفیکشن برونو چیسٹ عرف عام میں آئی بی کہتے ہیں۔ یہ شروع میں اوپن ہاؤسز کی بیماری گنی جاتی تھی، مگر عرصہ 10 سال سے یہ کنٹرول ہاؤسز میں اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ میری ذاتی ریسرچ کے مطابق اس بیماری کا تعلق کم نمی والے موسم سے ہے۔ ذاتی مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، لازمی نہیں یہ میڈیکل سائنس میں مانا جائے۔ اس کا نمی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ عام انسان میں دیکھ لیں کہ نزلہ وغیرہ اور موسم یکدم سرد اور خشک ہو جائے تو یہی نزلہ زکام کھانسی میں بدل جاتا ہے اور یہی ریشہ سخت ہو کر بلغم بن جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرد اور خشک سردی میں کھانسی کے مریض زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور اب پولٹری کے شعبے میں بھی کافی عرصے سے یہی بات مشاہدہ کی ہے کہ اگر مرغی کو تھوڑا بہت کوریزہ یعنی نزلہ زکام اور یکدم نمی کا تناسب گر جائے یا کم نمی والا موسم ہو تو یہی کوریزہ آئی بی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی ریشہ بلغم، جسے ہم پلگ کہتے ہیں، بن جاتا ہے، یا پھر کوریزہ کے لیے دی جانے والی ادویات میں سے اس ریشے کو بلغم یعنی کہ پلگ بنا دیتی ہیں۔ ہم کنٹرول ہاؤسز میں اکثر نمی پر توجہ نہیں دیتے، اوپن ہاؤسز میں تو کبھی ٹمپریچر پر توجہ نہیں دی تو نمی کے تناسب پر کیسے توجہ دیں گے؟ اور آئی بی کی بیماری پر غور کریں تو مشاہدے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کم نمی والے موسم یعنی مارچ، اپریل، مئی اور جون میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف ستمبر، نومبر، اکتوبر میں بھی اس کا حملہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ بھی کم نمی والے موسم ہیں۔ اس حساب سے اس کی سب سے بڑی احتیاط نمی ہے۔ نمی کے تناسب کو 40 سے گرنے مت دیں۔ نمی بڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آج کل کے موسم میں دیکھنے آیا کہ شیڈ کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے پیڈز پر شاورنگ کا سہارا لینے کی بجائے ہوا کا فلو تیز کیا جاتا ہے، جو نمی کو گرا دیتا ہے۔ شیڈ کے لیٹر کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے بھی ہوا کا فلو تیز کیا جاتا ہے، جس سے ایک طرف تو لیٹر خشک ہوتا ضرور ہے مگر نمی گر جاتی ہے، جو اس موذی مرض کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یاد رکھیں، خشک ترین لیٹر میں بھی بہت سی ادویات کام نہیں کرتی۔ اس پر بحث پھر کبھی کریں گے۔ علاج کے ساتھ نمی کا تناسب بڑھائیں گے تبھی بیماری سے نجات ملے گی۔ درجہ حرارت کم کرنے کے لیے پیڈ پر شاورنگ کی بجائے ہوا کا تیز فلو نمی کو ہی نہیں گراتا بلکہ چوزے کے پر جلدی آنے کا سبب بھی ہے۔ 24 دن کی عمر سے پہلے ہوا کا فلو ویسے بھی تیز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پلگ بننے کی وجہ سے مرغی منہ کو اوپر کر کے لمبے لمبے سانس لیتی ہے، کیونکہ پلگ سانس کی نالی میں سانس کی آزادانہ آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اور ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ برائلر میں ہم زیادہ تر صبح شام فیڈ دیتے ہیں، اور آپ خود پر بھی مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ کھانے کے دوران ہم زیادہ تیزی سے سانس لیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو باقاعدہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کھانے کے دوران زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم مرغی کو فیڈ دیتے ہیں تو مرغی کو بھی زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر پلگ تو عام طور پر ہی سانس لینے میں دشواری ڈال رہا ہوتا ہے، تو زیادہ تیزی سے سانس کیسے لینے دے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیڈ کھانے کے دوران اموات زیادہ ہوتی ہیں، مرغی یکدم پھڑک کر مرتی ہے۔ بیماری کی شدت میں یہی پلگ سانس کی مرکزی نالی سے آگے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر لنگز کی طرف جانے والی چھوٹی نالیوں میں پھنس جاتا ہے، جس سے اموات تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ آئی بی کی بیماری ختم ہونے کے باوجود اس کا وائرس 25 سے 30 دن تک زندہ رہتا ہے۔ ویسے بھی وائرس کا زندہ اور مردہ ہونے سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ زندہ مردہ دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے۔ یہ جدید تحقیق سے ثابت بھی ہو چکا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران مرغی کی سانس والی نالی میں پلگ دیکھنے میں آتا ہے۔ ویسے بھی آئی بی کو شناخت کرنا بہت آسان ہے، ظاہری صورت سے ہی یہ بیماری شناخت ہو جاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہم برائلر میں مختلف طریقوں سے ویکسین کرتے ہیں، جس کا سب سے مؤثر طریقہ
चौथे और 14वें दिन लाइव वैक्सीन को पानी में पिलाना है। शुरू में ये बीमारी तीसरे हफ्ते के बाद हमला करती थी, अब तो इसका हमला पहले दिन ही देखने में आ जाता है, क्योंकि हमारे पास वायरस फ्री चूजे की कोई सहूलत नहीं है, बल्कि माशाल्लाह हमारे पास ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस निज़ाम ही नहीं जो इस बात पर नज़र रखे कि आया ब्रीडर्स को मुकम्मल वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाया गया है कि जो अंडा हैच में लगाया है वो सेहतमंद ब्रीडर का है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है? तो सबसे पहले ये ज़हन नशीन करें कि वायरस से फैलने वाली बीमारी का इलाज पोल्ट्री साइंस में नहीं है। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है, मगर देखें लाखों लोग सेहतयाब तो हुए हैं। इसी तरह आईबी का इलाज भी है, मगर कन्फर्म नहीं है कि ये इलाज कारगर होगा। इस इलाज में हम लहसुन भी देते हैं, आधा किलो लहसुन फी बैग दिया जा सकता है। इसके इलाज के बारे में भी लोग दो ग्रुप्स में तकसीम है। एक ग्रुप इस बीमारी में स्पोर्टिंग थेरापी पर जोर देता है, जैसे कि मेंथोल, मेंटाडाइन, ब्रोमैक्सिन और खांसी का कोई भी सिरप। दूसरा ग्रुप इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल पर जोर देता है। कंडीशन को मद्देनज़र रखकर ये दोनों इलाज भी अपनी अपनी जगह कामयाब हैं, लेकिन एहतियात इन सबसे बेहतर है। चूजे की वैक्सीन बेहतरीन तरीके से कीजिए और नमी का तनासब मत गिरने दें। और इन सबसे बेहतरीन हल ये है कि बायोसिक्योरिटी टाइट रखें। रोज़ाना 2-3 मरतबा शेड के इर्द गिर्द डिसइंफेक्टेड स्प्रे करवाए और मुर्दा मुर्गियों को कुएं में फेंके या दफन करें।